بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ گھر آباد رہتے ہیں۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، ایسا کرنے سے برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرغے کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی آ جاتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جن عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہو وہ ناشتے میں جو کا دلیا کھایا کریں۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی پیتی ہیں بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر پی لیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے اندر سونف کا استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کے دال کے پانی سے منہ دھونے سے جھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ جو لوگ چینی زیادہ کھاتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی خواتین کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہیں وہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ یوگا کرنے سے شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو پالک اور اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری نہیں ہوتی۔ آلو کا رس حلقوں پر لگانے سے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کی جلد اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ رنگت نکھارنے کے لیے آلو کے رس کا مساج چہرے اور ہاتھوں پر کر سکتے ہیں۔ اگر کان میں شدید درد ہو سونے سے پہلے کان کے باہر کی طرف لہسن کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھیں، تکلیف دور ہو جائے گی۔ لہسن کان کے انفیکشن کے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کسی بھی تیل سے خوب مالش کریں کیونکہ پاؤں کا نظر اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا کہ روح کا انسان سے۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے بدن پر عرق گلاب اور چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 18 سال جیسی ہو جائے گی۔ عورتیں پانی میں سونف ڈال کر غرارے کریں، 13 سال والی لڑکی جیسی سریلی آواز بن جائے گی۔ جو نصیب سے زیادہ اللہ پر توکل کرتے ہیں یقین مانیں ان کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں۔ کھانوں میں بادیان کے پھول کا استعمال جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو کوئی بھی جانور پالیں، اسے آزاد چھوڑ دیں، بچہ جلدی بولنے لگ جائے گا۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے غسل کر لیں، جسم کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے گہرے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ تربوز کھانے سے سیاہ پہانا نہیں آتا۔ گنے کا رس پینے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے کھانسی دور ہوتی ہے۔ جو حاملہ عورت خربوزہ زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گوڑا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کی ناک لمبی ہو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ سونے سے قبل آم کا اچار کھانے والوں کو مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ اپنے پورے بدن کو خوبصورت رکھنے کے لیے اس کا مساج کریں۔ حمل کے دوران ساگودانہ کھا لینے سے حمل نہیں گرے گا۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینکنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لیں تو ڈر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ عصر کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ آم کے ساتھ گندم کی روٹی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بستر پر سوتے وقت پانی کی چھینٹیں مارنے سے دل کے دورے کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں اترتی اور چڑھتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ برف والا پانی پینے سے ٹانگوں کے درد کی وجہ بنتا ہے۔ گیندے کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پودے کو کاٹ کر کچا کھانے سے 7 دن تک معدہ خراب نہیں ہوگا۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے، جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔
رات کو سوتے وقت 7 بادام بھگو کر صبح نہار منہ کھا لیں، جوڑ مضبوط ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد ایک کھجور چبا لیا کریں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتی ہیں۔ جن عورتوں کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں انہیں 20 منٹ روزانہ چلنا چاہیے۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں؟ نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو، لیمبو کا رس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت ایک مٹھی چنے کھائیں۔ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں۔ اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں بیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو، دمہ کا مرض ہو وہ آڑو کھا لیں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں، اس سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بدن سے چکنائی ختم کرنی ہے دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، وزن بڑھ جاتا ہے۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے ارک گلاب سوتے وقت لگایا کریں۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ کھانے میں پودینہ شامل کرنے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا۔ ناریل کا تیل سر میں لگانے سے بالوں کی پرابلمز دور ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، بدن کے درد میں آرام ملے گا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو خارج کر دو ورنہ یادداشت پر اثر پڑے گا۔ نمک سے سکن کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھاؤ، نظر تیز ہوگی، جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لو، دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت تیز کرتا ہے۔
1 कप पानी में छोटी सी अदरक का टुकड़ा, 1 चुटकी नमक मिलाकर पानी पी लें, सर दर्द में आराम आ जाएगा। ठंडा पानी पीने से दांत काले हो जाते हैं। कच्चा आलू खाने से मैदा कमज़ोर होता है। आलू बॉयल करके खाने से दुबले पतले लोग मोटे हो जाएंगे। अगर बेवजह मुंह से बदबू आए, जान लो आपका मैदा खराब है। प्लास्टिक की कुर्सी में ज़्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत होती है। एलोवेरा जेल हल्दी मिलाकर आंखों पर लगाने से निशानात दूर हो जाते हैं। नीम गर्म दूध में सेब खा लेने से चेहरे की ताजगी में इजाफा होता है। जिस घर की औरतों में फातिमा नाम हो, इस घर में रिज़्क की तंगी नहीं होती। लहसुन का रस दमे के मरीजों के लिए मुफीद है। अगर किसी कपड़े पर घी वगैरह का दाग पड़ जाए, इस हिस्से पर नींबू और नमक मिलाकर लगाएं, साबुन से धो लें। चॉकलेट खाने से ज़हनी सुकून मिलता है। चॉकलेट दिल की बीमारी को ख़त्म करती है। बर्फ़ में सुराख करके इसमें अगरबत्ती लगाने से जिस कमरे में रखा जाए, एसी की तरह ठंडा हो जाएगा। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच सोने से पहले खाएं, बदन की गर्मी दूर होगी। धनिए का रस गंजेपन को दूर करने के लिए सर पर लगाया जाए, काफ़ी फ़ायदा होता है। 1 चम्मच एलोवेरा और 1 कप चकोतरे का रस मिलाकर पीने से पेट अंदर चला जाएगा। शहतूत का रस बलगम को ख़त्म करता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। भुने चनों को प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, फोलेट, मदनियात, फैटी एसिड का एक हैरत अंगेज़ ज़रिया कहा जाता है। ग़िज़ाइयत के माहिरीन तजवीज़ करते हैं भुने चने को छिलके समेत खाया जाए तो ये जिस्म को फाइबर, प्रोटीन मुहैया करते हैं, जिससे ज़्यादा भूख तक नहीं लगती। भुने हुए चनों के हैरान कुन फ़वाइद: वज़न में कमी को तेज़ करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं, आयरन की कमी दूर करते हैं, हाजमे में मददगार होते हैं, मर्दाना कमज़ोरी को दूर करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, दिल को सेहतमंद रखते हैं, दिमागी अफ़ाल बेहतर करते हैं, हड्डियों और जोड़ों के दर्द को मजबूत करते हैं, आंतों को सेहतमंद रखते हैं, बालों को सफ़ेद होने से रोकते हैं, जिल्द की नशुनमा करते हैं, आंखों की सेहत को बेहतर करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर भुने हुए चने खाने से बीनाई बेहतर होती है। चने जिंक, विटामिन ए, सी और ई का बेहतरीन ज़रिया होते हैं, जो कि बीनाई को बेहतर बनाने के लिए मददगार विटामिन समझा जाता है। भुने चने कितनी मिकदार में बेहतर हैं? एक शख्स को रोज़ाना 46 से 56 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 100 ग्राम भुने हुए चने आपको 19 ग्राम प्रोटीन फराहम करते हैं। आपको भुने चने अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल करने से पहले डॉक्टर या ग़िज़ाइयत के माहिर से ज़रूर मशवरा लेना चाहिए। बार बार पेशाब आने का इलाज: बार बार पेशाब आने की हाजत महसूस हो तो 1 चटांग भुने हुए चने खाकर ऊपर से थोड़ा सा गुड़ खा लें। 10 दिन तक लगातार करने से ज़्यादा पेशाब आने की तकलीफ दूर हो जाती है। बूढ़े अफराद ये नुस्खा ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। नहायत मुजरब और आजमूदा नुस्खा है। नाजरीन, अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह ताला का एक खूबसूरत नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करे। आमीन सुम आमीन। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से अक्ल बढ़ती है, गुस्सा कम हो जाता है। सूरज की जानिब मुंह करके बैठने से अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। ज़ाफ़रान इस्तेमाल करने से दिल और दिमाग को क़ुव्वत मिलती है। खाना आहिस्ता खाओ, थोड़ी मिकदार में खाना खाओ। आपके पेट की 70% बीमारियां दूर हो जाएंगी। गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। नीम के पत्तों को पाँव पर मसल देने से शुगर जैसी बीमारी दूर हो जाती है। अखरोट होंठों के लिए फ़ायदेमंद हैं। दूध और जलेबी बगैर चीनी के खा लेने से बदन में ताकत आ जाती है। रोज़ाना 1 तिल का लड्डू खाने से ज़हनी दबाव में कमी आती है। बिलावजह पानी की प्यास लगती हो तो ये अच्छी सेहत की अलामत है। रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी पी लो, नींद जल्दी आ जाएगी। सर में शदीद दर्द हो तो थोड़ा सा ज़ीरा पानी के साथ खा लो, सर दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। जवानी वापस चाहते हो, अदरक के उबले हुए पानी से चेहरे पर भाप लो। शाम के वक्त आईना मत देखो, इससे आपकी उम्र कम होने लगती है। जो ज़्यादा पैदल सफ़र करता है और मेहनत वाला काम करता है, ऐसे इंसान के यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। नहार मुँह अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा मुंह में डाल लिया करो, इससे 90 साल तक बदन के अंदर कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। मुश्किलात परेशानियों में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। नहार मुँह कंघा करने से बाल घने हो जाते हैं। रोटियां, पराठा बनाने के बाद तवे को हमेशा एक सूती कपड़े के साथ साफ कर लेना चाहिए। कच्ची अदरक चने की दाल के बराबर टुकड़ा रोज़ाना खाने से चर्बी नहीं बढ़ेगी। खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा कर देता है।
رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے۔ غسل کرنے سے پہلے یا رضا کو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو بندہ کھانے کے دوران پانی پیتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ پیٹ کے بہت سارے امراض سے روکنے کے لیے اسمگول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے خشکی غائب ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کے درد دور ہو جاتا ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لینے سے متلی اور قے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل بیٹھے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ موٹی عورتیں 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اسمگول کھا لو۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جو بچے بچپن میں ہی شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کی آنکھوں میں پانی آتا ہو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے پہلے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے سمجھ جاؤ اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ موٹے لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ پانی میں لیمبو کا رس ملا کر پی لیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس پینے سے پیٹ صاف رہے گا۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو ان کو سونف والا دودھ روزانہ پلایا کریں۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے جسم میں بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ پالک ضرور استعمال کیا کریں، لیکن جن کے سر میں درد رہتا ہو، سر بھاری رہتا ہو، وہ پالک کا استعمال نہ کریں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ معدے میں جلن یا تیزابیت ہو ابلے ہوئے چاول کھا لیں۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں یا یاد نہ آئے، درود شریف پڑھ کر بھولی ہوئی چیز یاد کرو، یاد آ جائے گی۔ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڈا شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں، دن میں 3 بار پانی پئیں، اس سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ سونف کینسر جیسی بیماری سے لڑنے والی خصوصیت رکھتا ہے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لیا کرو، آواز ٹھیک ہو جائے گی، خراب گلا ٹھیک ہوگا۔ جو لوگ کم سوتے ہیں چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ اگر پیٹ کا درد ہو جائے زیرہ کھا لیں یا پھر شہد کے ساتھ زیرہ کھائیں، اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ توڑی کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔
لیمبو کے چھلکے ابال کر چہرہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چائے میں پانی زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہوتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے صبح نہار منہ استعمال کریں، دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے کریلے کا رس 2 چمچ پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی، اس سے خون بھی صاف ہو جائے گا۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول کو سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو، پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے غسل کر لیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری نیند بہتر ہو تو دودھ میں تخم مرنگا ڈال کر پی لیا کریں۔ جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہیں، ان کو پانی کے ساتھ لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہو ختم ہو جائے گا۔ معدے میں زخم ہو، 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ جسم میں کمزوری دور ہوتی ہے۔ جن میں آئرن کی کمی ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ چنوں میں فائبر پروٹین بہتر ہوتی ہے۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرتے ہیں تو خون صاف ہو جاتا ہے، کینسر جیسی بیماری دور ہوتی ہے، جسم میں ہر قسم کی خارش کو دور ہوگی، سر کی خشکی ختم ہوگی، تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے لیے جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ کی زندگی بڑھ سکتی ہے۔ روزانہ پیدل چلنے سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے، ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو، تنہائی میں یا واحد 1001 بار پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یا احد، جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے، انشاءاللہ عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو تنہا 1000 مرتبہ پڑھے گا، نیک بن جائے گا۔ سانس کی تکلیف اور الرجی کے لیے ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے، جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ سیری اور پائے دماغی طاقت کے لیے بہترین غذا ہیں۔ یہ انسانی صحت کے لیے مفید ہیں، اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ پودینے کا کہوہ روزانہ استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ دال چینی اور لیمبو کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھوں کی رنگت صاف ہوتی ہے۔